جیسا کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ نے شیطان سے بچنے کے لیے کچھ آیات کے بارے میں جانا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے کون سے پسندیدہ عمل ہیں جو کہ گھروں میں نہ کیے جائیں تو بہت بہتر ہے، اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں شیطان جلد ہی ہم پر حاوی ہو سکتا ہے، اور ہم کیسے ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے دور رہ سکتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب، شیطانی آواز سے گھر کو پاک رکھنا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان کی آواز گانا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ ضرور میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر گلوکار رائے گائیں گی اور آلات تر بجائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دسا دے گا اور ان میں سے بعض افراد کو بندر اور سور بنا دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گانا سننا فسق ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب گانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گانا سننا فاسقوں فاجروں کا کام ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، گانے کی حرمت آپ پر واضح ہو گئی، اور یہ بھی واضح ہوا کہ گانا شیطانی آواز ہے، اور جب شیطان کسی گھر میں آواز دیتا ہے تو شیطان کا لشکر ہر جگہ سے پہنچ کر اس گھر میں جمع ہوتا ہے، پھر اس گھر میں فساد پھیلاتا ہے، اور اس گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں شقاق و اختلاف، بغض و کینہ پیدا کر دیتا ہے، اور جب گھر میں گانا بجانا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر شیاطین اس گھر میں اپنا گھونسلہ بنا کر اس کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں کو گانے وغیرہ سے پاک و صاف رکھیں، چاہے وہ گانا ریڈیو سے آ رہا ہو یا ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے۔ نمبر 7، گھنٹیوں سے گھر کو پاک رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت بھی مروی ہے، گھنٹی شیطان کے باجے ہیں، فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنٹا یا کتا ہو۔ فرشتے اللہ کی فوج ہیں، اور وہ ہمیشہ شیطانی فوج کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب رحمانی فوجیں ان سے علیحدہ ہوتی ہیں تو پھر ان پر شیطانی فوجیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ پھر گھنٹی سے مراد وہ ممنوعہ گھنٹی ہے جو آواز کی شکل میں گرجا گھروں کے ناقوس کے مشابہ ہو، اس سے موجودہ ٹیلی فون کی گھنٹی کا حکم مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح گھروں میں لگائی جانے والی گھنٹیاں بھی اس سے خارج ہیں۔ صلیب یعنی کراس نشان سے گھر کو پاک رکھنا، اس لیے کہ صلیب نصارہ کا شعار ہے اور ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے روکا گیا ہے، لیکن ہائے افسوس آج صلیبیں مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کے جس گھر میں داخل ہوں گے صلیب آپ کو ضرور ملے گا، جائے نماز میں یا پردے میں یا دیوار کے نقش و نگار میں، بلکہ یہ صلیبیں اللہ کے گھروں مسجدوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ کتنی مسجدیں ہیں کہ اگر اس کے جا نمازوں کے نقش و نگار کو بنظر غور دیکھا جائے تو آپ کو صلیبیں صاف صاف نظر آئیں گی، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ جائے نمازیں اور قالینیں عیسائی ملکوں سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جب کوئی ایسی چیز دیکھتے جس پر صلیب کی تصویریں ہوتی تو اس کو توڑ ڈالتے۔ گھر کو تصویروں، مجسموں اور مورتیوں سے پاک رکھنا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کو مجسموں اور مورتیوں سے پاک رکھے، سوائے ان کے جن کا استثناء حدیث میں آیا ہوا ہے، اور وہ لڑکیوں کا کی گڑیاں ہیں، اور اسی طرح تصویروں سے بھی گھر کو پاک رکھیں، بجز ان تصویروں کے جو ضرورت کے لیے ہوں، جیسے پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور سرکاری کاغذات وغیرہ۔ گھر کا کتوں سے پاک رکھنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ گھر میں نفلی نمازوں کا باکثرت اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ، اور یہ بات معلوم ہے کہ قبرستان، بیابان اور ویران مقامات شیطانوں کے اڈے ہوتے ہیں۔ گویا ہمارا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ شیطانوں کو اپنے گھروں سے بھگانے کے لیے نفل نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو۔
اچھی بات اور ہندا پیشانی۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ شیطان مسلم معاشرے کو تہس نہس کرنے کے لیے تدبیریں کرتا ہے، چالیں چلتا ہے اور منصوبے بناتا ہے۔ اس کے منصوبے میں مسلم خاندان کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکنا بھی شامل ہے، کیونکہ معاشرے کی تعمیر میں یہ پہلی اینٹ ہے، جس کی وضاحت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے وہ اپنا لشکر دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ابلیس کے سب سے قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ چنانچہ جب کوئی شیطان آ کر کہتا ہے میں فلاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ وہ دونوں میں علیحدگی پیدا کر دی، ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو بہت خوب ہے۔ اس لیے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے حسن سلوک سے پیش آئے اور اچھی بات اختیار کرے، تاکہ شیطان اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان فساد برپا نہ کر سکے۔ اولاد کی شیطان سے حفاظت۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہم بستری کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ایسا کرنے سے بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور تو ہمیں جو اولاد عطا کر اسے بھی شیطان سے بچانا، تو ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اسے کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اولاد کا زہریلے جانوروں، سانپ، بچھو اور حسد سے بچاؤ۔ صبح و شام کے وقت اپنی اولاد کو جمع کریں اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: میں تمہیں اللہ کی کلمات تامہ کے ساتھ ہر شیطان، زہریلے کیڑے اور نظر بد سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذکورہ والا دعا کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اسی دعا کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہ باتیں خالص اپنی رضامندی کے لیے بتائے، مجھے اور تمام مسلمان بھائیوں کو اس سے فائدہ پہنچائے اور دینی امور میں ہمیں بصیرت عطا فرمائے۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں تجھ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔